السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے پبلک ہیلتھ ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے۔ چیپٹر نمبر 8 ہم اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اس چیپٹر نمبر 8 کا جو نام ہے وہ ہے انٹیکس۔ انٹیکس کیا ہے؟ انٹیکس کسی ذرائع سے پانی حاصل کر مطلوبہ مقام تک پہنچانے کے لیے جو بندوبست کیا جاتا ہے اس کو ہم انٹیکس کہتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے پانی کے ذرائع کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے جھیلیں بھی پڑھی تھیں، تالاب بھی پڑھے تھے اور دریاؤں کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ پانی کا واٹر سپلائی کے لیے مقاصد کے لیے پانی کا تو انتخاب کر لیا کہ ہم نے پانی کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ اب اس ذرائع سے پانی کو ہم نے مطلوبہ جگہ تک پہنچانے کے لیے اس کا بندوبست کرنا ہے۔ اس کے لیے پھر ہم کیا کام کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم پائپوں کا ایک جال بچھاتے ہیں جس کو ہم انٹیکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال آپ کو دوبارہ تعریف بتا دیتا ہوں کہ پانی کا ذرائع کا انتخاب کرنے کے بعد پانی کو حاصل کرنے کے بندوبست کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹیکس کہتے ہیں ہم۔ انٹیکس ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے ہم سارا سال پانی حاصل کر سکیں۔ اب فرض کریں ہم اگر نہر سے پانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نہر میں پانی سارا سال ہونا چاہیے تاکہ ہم پانی مطلوبہ واٹر سپلائی کی اسکیم تک پہنچا سکیں۔ اگر دریا سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ سارا سال پانی ہونا چاہیے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انٹیکس کیا کہتے ہیں؟ انٹیکس ایک ایسا بندوبست ہے جس کے ذریعے ذرائع سے لے کر واٹر سپلائی اسکیم تک جو جال بچھایا جاتا ہے پائپوں کا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹیکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹیکس مختلف اقسام کے ہوتے ہیں جس میں نمبر 1 جھیل انٹیک، نمبر 2 دریائی انٹیک، نمبر 3 نہری انٹیک اور نمبر 4 انٹیک، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ایک تو آپ کو پتہ بھی لگ گیا ہے کہ یہ ذرائع سے ہم پانی کو حاصل کرتے ہیں اور ان پانی کو واٹر سکیم میں استعمال کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس انٹیک آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جن سے ہم پانی حاصل کر کے واٹر سپلائی کے لیے کسی بھی علاقے میں سپلائی دے سکتے ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے انٹیک کا پروجیکٹ بنانے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو پانی کی سپلائی لینی ہے وہ جس ذرائع سے بھی لے رہے ہیں اس میں سارا سال پانی کی کیپیسٹی یا پانی کی مطلوبہ مقدار کو جانچا جاتا ہے، یعنی کہ دیکھا جاتا ہے کہ ہاں بھی پورا سال مل سکے گا۔ تو انٹیکس 2 طرح کے ہوتے ہیں، سمجھ لیں آپ۔ ایک انٹیک جو ہم پانی کی سپلائی چھوٹے پروجیکٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ڈوبا ہوا انٹیک کہا جاتا ہے۔ جو بڑے منصوبوں یعنی کہ بڑے پروجیکٹس کے لیے لیا جاتا ہے وہ سطحی انٹیکس کہلاتا ہے، تو ہم وہاں سے پانی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے یہ انٹیکس کی اقسام ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتانا ہے۔ جھیل انٹیکس آپ کو نام سے پتہ ہونا چاہیے کہ جھیل سے پانی واٹر سپلائی کی اسکیم تک پہنچانا ہوتا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب جھیل کے لیے ہم جھیل کے کنارے پر یہ ایک آپ کو میں نے ایک ایریا بتا دیا، آپ کو پتہ ہے کہ جھیل کے اندر پانی جو ہے وہ ساکن رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو گدلا پن یا جو مٹی ریت ہوتی ہے وہ نیچے والی تہہ میں بیٹھ جاتی ہے اور اوپر والی سطح پر جو پانی ہوتا ہے وہ بالکل صاف ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ تو اب ہم نے ایک ایسا جھیل انٹیکس کے لیے ایک جھیل کے قریب ایک چیمبر بنایا جاتا ہے۔ چیمبر جو ہے وہ اینٹوں کی چنائی
پتھروں کی چنائی یا کنکریٹ کی چنائی سے تعمیر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس چیمبر کا کنیکشن جو ہے وہ جھیل کے ساتھ کیا جاتا ہے تاکہ جھیل کے اندر جو پانی ہے وہ ہم اس چیمبر میں لا کر آگے واٹر سپلائی کی اسکیم تک پہنچا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جو ہے ہم پائپوں کا جو جال ہے وہ ہم ایک پائپ کے ساتھ یعنی کہ منسلک کر دیتے ہیں تاکہ پانی جو ہے وہ ہمیں سارا سال میسر ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اب جھیل انٹیکس میں یہ 3 عدد پائپ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھے جاتے ہیں تاکہ جھیل کے اندر پانی کا جب لیول کم بھی ہو یا اپ یا ڈاؤن بھی ہو تو ہمیں کم سے کم پانی میں بھی اس جھیل سے پانی کی سپلائی آگے ہم دے سکتے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 پائپ اس طرح سے لگائے جاتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ جب پانی کا لیول زیادہ ہوتا ہے، اپ ہوتا ہے، تو ہم پہلے فلو یعنی کہ پہلے پائپ میں سے پانی کا فلو کر کے آگے واٹر سپلائی کے لیے دے سکتے ہیں۔ جب پانی کا لیول اگر کم ہوتا ہے تو ہم دوسرے میں بھی آ سکتے ہیں، اگر اس سے بھی کم ہوتا ہے تو ہم تیسرے سے بھی پانی حاصل کر سکتے ہیں اور سارا سال جو ہے پانی سپلائی کے لیے جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جھیل انٹیکس یہ ہے۔ اور ایک اور بات کہ ان کے سائڈوں یعنی کہ پائپوں کے اندر جالیاں لگا دی جاتی ہیں تاکہ اگر کوئی کچرا ریت وغیرہ بھی ہوتی ہے تو وہ آگے پائپ کے اندر نہ جا سکے۔ اور ایک اور بات کہ یہاں سے جب ہم پانی کو حاصل کرتے ہیں تو پہلے یہ پلانٹ پر جاتا ہے یعنی کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ پر جاتے ہیں جہاں پر اس کی صفائی ہوتی ہے، کیورنگ ہوتی ہے، پھر وہاں سے یہ پلانٹ پر ہوتا ہے، پلانٹ سے پھر ہم پانی واٹر اسکیم کے تھرو آگے کی طرف مہیا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ کے پاس آ گیا ہے جھیل انٹیکس، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کے بعد جو ہے دریائی انٹیکس ہے۔ اب دریائی انٹیکس بھی تقریباً اسی طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ڈائیگرام یہ ہے کہ اس میں ایک چیمبر ہوتا ہے، اس میں تو 3 پائپ تھے، اس میں ایک چیمبر سا ہوتا ہے جس کے تھرو ہم کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا ایک چیمبر بنا ہوتا ہے جس کے اندر پائپ کا ایک کنیکشن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈائیگرام آپ کے اس پہ بھی بنی ہوئی ہے۔ تو جسٹ یہ ہے کہ آپ کو دریائی انٹیکس دریا سے پانی نکالنے کے لیے بھی دریا کے کنارے پر، ٹھیک ہے، پائپوں کا ایک جال بچھایا جاتا ہے جس سے ہم پانی حاصل کر کے مطلوبہ واٹر اسکیم تک پانی کو مہیا کر سکیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے دریائی انٹیکس کے لیے ہمارے پاس یہی ہے کہ جو ہم دریا کے کنارے پر جو انٹیکس تعمیر کرتے ہیں اس کے لیے ادھر کی جو تعمیر ہے وہ ہم اینٹوں پتھر یا کنکریٹ کی کرتے ہیں تاکہ وہاں سے مطلوبہ مقدار میں پانی کو حاصل کیا جا سکے۔ اور ایک اور بات، دریا کے کنارہ پر جو پائپ بچھائے جاتے ہیں ان کے کناروں پر جالیاں لگا دی جاتی ہیں تاکہ دریاؤں کے اندر سے مچھلی، مینڈک، دیگر کثافتیں یا یعنی کہ کثافتیں وغیرہ اس میں داخل نہ ہو سکیں۔ آگے جو ہمیں سپلائی مل رہی ہے وہ پانی کی صاف سپلائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں دریائی انٹیکس۔ نہری انٹیکس، نہری انٹیکس نہر کے اوپر یعنی کہ نہر پر بھی ہم انٹیکس تعمیر کر کے نہر سے بھی پانی واٹر سکیم یعنی کہ واٹر سپلائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نہری انٹیکس میں پانی کا لیول کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جیسا ہوتا ہے اس لیے اس میں ایک ہی پائپ بچھایا جاتا ہے، وہ بھی نہری سطح سے جو اس کا پیندہ ہے اس سے تقریباً تھوڑا اونچا رکھا جاتا ہے تاکہ ہمیں سارا سال پانی میسر ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم نہری انٹیکس کہتے ہیں۔
تو اس کے بعد نہر میں یہی ہے کہ نہر کے پیندوں کو پختہ کیا جاتا ہے تاکہ پائپ لائن کی وجہ سے اس کے جو پشتے ہوتے ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ پورٹیبل انٹیکس کہا جاتا ہے، پورٹیبل کہا جاتا ہے عارضی واٹر ٹینک بنا کر اس سے ہم پانی کو حاصل کر سکیں۔ پورٹیبل انٹیکس مصنوعی انٹیکس کہلاتا ہے کیونکہ اس میں اگر کسی علاقے میں میلہ یا کوئی یعنی کہ فوجی کی کوئی مقصد ہو رہی ہوں تو وہاں پر بھی ہم اس کو لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو پورٹیبل انٹیکس کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک واٹر ٹینک پر مشتمل ہوتا ہے، ٹرک پر مشتمل ہوتا ہے، جس سے ہم مطلوبہ مقدار میں پانی حاصل کر کے اس علاقے کی ضرورت کو پورا کر سکیں، اس کو ہم پورٹیبل انٹیکس کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارے پاس انٹیکس کی اقسام آ گئی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے جی انٹیکس کے لیے جگہ کا انتخاب۔ اب جگہ کے انتخاب میں ہمیں بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہوتا ہے اس میں اخراجات۔ دیکھیں جہاں پر آپ پروجیکٹ بنا رہے ہیں انٹیکس کا تو ہم نے اس پروجیکٹ میں دیکھنا ہے کہ ہمارے کم سے کم اخراجات میں وہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں مقامی لیبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور مقامی مٹیریل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے یہ ہے کہ کافی حد تک بچت ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ کو مقامی لیبر نہیں ملے گی اور مقامی آپ کے پاس مٹیریل نہیں ہوگا، دور سے لے کر آنا پڑے گا، تو اس کے لیے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے بہتر یہی ہے کہ مقامی لیبر اور مٹیریل کو دیکھا جا سکے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتا ہے مستقل ذرائع۔ آپ مستقل ذرائع کہ آپ پانی واٹر سپلائی کے لیے کون سا ذرائع استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ مستقل ہونا چاہیے، یعنی کہ ہمیں سارا سال پانی میسر ہونا چاہیے، حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ 6 مہینے پانی کو حاصل کریں گے تو اس کے علاوہ آپ دوسرا یعنی کہ 6 مہینے آپ پانی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ کو اسکیم جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو جائے گی، اخراجات بڑھ جائیں گے۔ اس لیے مستقل ذرائع حاصل ہونا چاہیے جس سے ہم سارا سال پانی کو حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ پانی کا معیار، آپ جس ذرائع سے پانی کو حاصل کر رہے ہیں اس کے اندر پانی کے معیار کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ اس میں کثافتیں، حیاتیاتی کثافتیں ہیں، ٹھیک ہے، طبی کثافتیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو اس کے لیے ہمیں ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی، اور ٹریٹمنٹ کرنے سے زیادہ خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے موقع محل۔ ہم نے ان کے وہ پوائنٹ دیکھنے ہیں جہاں سے ہمیں پانی صحیح طریقے سے حاصل کیا جا سکے، تو اس کو کہتے ہیں موقع محل، تاکہ ہم ایسا پوائنٹ دیکھیں جہاں سے ہمیں سارا سال پانی حاصل ہو سکے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس انٹیکس ایسا ہو کہ ہم پانی کو حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے کنٹرول کرنے والے آلات۔ اب جو پانی ہم حاصل کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کنٹرول کرنے والے آلات بھی چاہیے، پائپوں کے ساتھ وال بھی لگے ہونے چاہیے تاکہ وال سے ہم پانی کو کنٹرول کر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جہاں سے پانی حاصل کیا جا رہا ہے وہاں پر بھی آلات نصب کیے جاتے ہیں تاکہ پانی کی ریکوائرمنٹ، پانی کی کوانٹٹی، یہ سارا کچھ ناپ کر ہمیں پانی کو حاصل کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جالیاں۔ تو اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے کہ پائپیں، جہاں پر ہم پائپوں کا جال بچھاتے ہیں تو جال پائپوں کے کناروں پر ہمیں کیا لگانا چاہیے، ہمیں جالیاں لگانی چاہیے تاکہ اس کے ساتھ کچرا وغیرہ یا کوئی بھی کثافت وغیرہ پانی کے ساتھ داخل نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے؟ اور آخری پوائنٹ ہے آبی گزرگاہ۔ آبی گزرگاہ ایسی ہونی چاہیے جہاں سے پانی ہم حاصل کر سکتے ہوں۔ ٹھیک ہے؟ آبی گزرگاہیں ہمارے پاس جھیل بھی ہے، دریا بھی ہے اور نہریں بھی ہے، تو ان سے ہم پانی کو حاصل کر سکیں۔ تو یہ آپ کے پاس کیا آ گئی ہیں، آپ کے پاس انٹیکس کے لیے جگہ کے انتخاب آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پائپ لائن بچھانا اس کا اگلا پوائنٹ ہے۔ پائپ لائن بچھانا، دیکھیں جب آپ پائپ لائن بچھائیں گے اس کے لیے تو آپ 2 طرح سے پائپوں کو بچھاتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو آپ زمین کے نیچے پائپ لائن کو بچھاتے ہیں یا زمین کی سطح کے اوپر پائپ لائن کو بچھاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ کے گلی محلوں کے اندر آج کل جو پانی کی سپلائی دی جا رہی ہے، سرکاری پانی کی سپلائی دی جا رہی ہے، وہ آپ کو
سطحی سپلائی دی جا رہی ہے. آپ کی گلیوں میں پائپ جو ہے نا وہ سطح کے اوپر ہی, گلی کی سطح کے اوپر ہی بچھا دیتے ہیں اور وہاں سے آپ کنیکشن لے کر پانی کو حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے جو تھا زمین کے اندر کھدائی کر کے پائپ لائنوں کو بچھایا جاتا تھا اور وہاں سے پھر کنیکشن لے کر واٹر سپلائی کو مہیا کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. پائپ لائن کو بچھانے کے یہ طریقے ہیں آپ کے پاس. اب پائپ کو بچھانے کے بعد ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ کہیں سے لیکیج وغیرہ تو نہیں ہے. اس کے لیے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اس میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایئر ٹیسٹ ہوتا ہے, ہوا کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس پائپوں کے اندر سے پانی کو گزارا جاتا ہے. جہاں سے بھی اگر پائپ لیک ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ کو ہوا سے محسوس ہو جائے گی, جس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ لیک ہوا ہوا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ایئر ٹیسٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے رنگ دار پانی کا ٹیسٹ. ٹھیک ہے. تو رنگ دار پانی کے ٹیسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں, ایک کوئی بھی کلر کا پانی ہم بنا لیتے ہیں, اس پانی کو پائپ کے اندر سے گزارا جاتا ہے. اگر کہیں سے بھی لیکیج ہوتی ہے تو وہ پانی اس لیکیج یعنی کہ لیکیج والے حصے میں سے نکلنا شروع ہوتا ہے, جس سے ہمیں اس پائپ کی لیکیج کا پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے ہمارے پاس دھوئیں والا ٹیسٹ. تو دھوئیں والا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, وہ ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ پائپ کے اندر سے دھوئیں کو گزارا جاتا ہے. جس پوائنٹ سے بھی اگر لیکیج ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں سے دھواں نکلتا ہے, جس سے ہمیں دھوئیں یعنی کہ لیکیج کا پتہ لگ جاتا ہے. اگر لیکیج نہیں ہوگی تو دھواں نہیں نکلتا. اس سے یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے دھوئیں والا ٹیسٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہائیڈرولک ٹیسٹ. ہائیڈرولک کہا جاتا ہے کہ پائپ کے ایک کنارے کو کسی بھی ڈھکن کے ساتھ یعنی کہ اس کے سائز کے مطابق ایک ڈھکن لیا جاتا ہے, اس کو بند کر دیا جاتا ہے, دوسری طرف سے پانی کو داخل کیا جاتا ہے اور پانی کا لیول اس میں فل کر دیا جاتا ہے, اور دوسری طرف سے بھی اس میں ہائیڈرولک ٹیسٹ کے لیے ہائیڈرولک جمپ لگا دیا جاتا ہے. اب اس کے لیول کو چیک کیا جاتا ہے کچھ دن بعد یا 24 گھنٹے کے بعد. اگر اس میں پانی کا لیول کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پائپ لیک ہے, جس سے ہمیں پانی یعنی کہ پائپ کے لیک ہونے کا پتہ لگ جاتا ہے. اس طرح بھی ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آخری جو ہے آپ کے پاس سونگھنے کا ٹیسٹ. ٹھیک ہے. تو سونگھنے کے ٹیسٹ میں بھی ہم کوئی ایسی کیمیکل یوز کرتے ہیں جو اس کے اندر ہم داخل کرتے ہیں, جہاں سے بھی اگر لیکیج ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں سے ہمیں سمیل سی آ جاتی ہے, جس کو سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں سے یہ پائپ لیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو انٹیکس کے بارے میں بتا دیا کہ انٹیکس کیا ہے. انٹیکس کے لیے جو پائپ بچھائے جاتے ہیں ان کو ٹیسٹ کس طرح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کوشش میری یہی ہے کہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکوں. باقی یہی ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا بہت آپ کے پاس میں نے بتا دیا آپ کو, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بکس میں بھی ہے, جس سے آپ تھوڑی بہت ریڈ کر کے آپ اس ٹاپک کو کلیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.